تو آپ نے ایک ستارے نو دیکھا. اس آیت تو پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام آپ دی پیدائش کے حوالے نال میں بات ذکر کردا کیونکہ ذی الحجہ دا مہینہ اور اس دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر خیر اسی کرنے ہاں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ دے والد گرامی دا نام حضرت تارخ رضی اللہ تعالی. حضرت تارخ جیڑا آزر سی یہ آپ دا چچا سی اور انبیاء کرام علیہ السلام انہاں دے آباء و اجداد تے انہاں دی اولاد انبیاء کرام دی اولاداں دے چویں اور انہاں دے آباء و اجداد یہ سارے ہی مسلمان ہوندے نے سارے. باقاعدہ قرآن مجید کی اگلی ایک آیت آ رہی ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. اللہ رب العزت فرماندا ہے سورۃ الانعام دی آیت نمبر 86 وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور ہم نے وَمِنْ آبَائِهِمْ پہلے نبیاں دے نام ذکر کیتے. نبیاں دے نام ذکر کرن تو بعد اللہ فرماندا ہے کہ انہاں دے آباء و اجداد وذریاتہم انہاں دی اولاداں واخوانہم اور انہاں دے بھائی. اللہ فرماندا ہے وجتبیناہم اسی انہاں نو چن لے وہدیناہم اسی انہاں نو ہدایت دیتی ہے الی صراط مستقیم سیدھے راہ دے. اے عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت دا کہ انبیاء کرام جتنے بھی تشریف لے کے آئے انہاں دے آباء و اجداد سارے ہی مسلمان نے شرک تو بری نے. اللہ رب العزت نے سارے نو شرک تو دور رکھے ہیں. اے آیا کریمہ اس حوالے نال ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام دے والد گرامی حضرت تارخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی دے اندر لفظ ابن اے دادے تے بھی بول لیتا جاندہ ہے چاچے تے بھی بول لیتا جاندہ ہے اور والد ان تے بھی بولیا جاندہ ہے. باقاعدہ قرآن مجید دی آیا کریمہ سورہ بقرہ دے اندر بھی موجود ہے اور جڑی میں آیا کریمہ اتنے پڑھی وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وہ بھی موجود ہے. اس ساری گل دا نتیجہ کیڑی گل تے پیندا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام دے والد گرامی اس تے تارخ اسی مننے نے آزر نہیں مننے. کیوں؟ سانوں ایک مسئلہ ہے. ایک طبقہ ہے جیڑا اج بھی کلمہ پڑھدا ہے حضور دا تے کہندا ہے کہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریمین کہندے نے معاذ اللہ کافر صاحب. استغفر. اور باقاعدہ معلومات دے اندر بات موجود ہے کہ حجاز مقدس کی طرف اسی جانے ہیں بڑے ذوق شوق نال اور حرمین شریفین دی طرف بڑی تڑپ ہے ساڈی. اللہ پاک سب نو حاضری بار بار نصیب فرمائے. بلکہ ایک حدیث پاک کے چاہتا ہے موقع ملے دیر نہ کرو پتہ نہیں اگلے سال حج دا آنا ہے کہ نہیں آنا. اور کچھ چیز مثلا کسی نو فاقے اور فقر کسی نو آندا ہے نا تو کوشش کر کے اور کم کرن دی بجائے عمرہ کرے بار بار کرے عمرہ اللہ دا فقر دور فرما دیندا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ دی روایت ہے. اسی جانے ہیں بڑی خوشی دے نال بڑی محبتاں دے نال زیارتاں کرنے ہاں. ساری بات ہے اسی انہوں اپنے ایک عقیدت دا حصہ سمجھنے ہاں. زیارتاں کرنیاں مقامات دیکھنے
وہ جگہ دیکھنی کہ جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیویں بیٹھے ساں، اتنے کیویں تشریف لے کے آئے، یہ باغ دے وچ کنی واری آئے، اسی وہ باغاں دے کنویں دے پانی پین ڈے ہونے ہاں کہ یار انہاں دی نسبت ہوئے یہ جگہوں میں جنہوں نے حضور نو ویکھیا ہے۔ کدی کدی چند نو ویکھ کے نا تے اکھیں بھر آندیاں نے کہ اے چند تو کڈا نیک بخت ہے، کڈا بختاں والا ہے، تو حضور نو تکیا ہے، اساں تینوں اس گلوں تکنے پئے آ۔ کدی کدی نا چند نے اس عقیدت نال ویکھو کہ چند نے حضور نو ویکھیا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی پریشان کن ہوندی ہے، اتنے پہنچنے ہیں اتنے کچھ تو لوگ ایسے کھڑے ہوندے نے باقاعدہ لال جا رومال رکھ کے، حالانکہ وہ لال رومال رکھنا بھی بدعت ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تے اکثر روایتوں نے امام شیعہ کا ذکر آتا ہے لال رومال سر تے رکھن دا کدے حدیث سے ذکر کوئی نہیں آیا بھی سر تے کپڑا رکھیا ہے، نہ بنے ہے، نہ گل نہ کوئی بات۔ یہ آل سعود دی سنت ہو سکتی ہے، حضور دی سنت نہیں ہے، چونکہ وہ لوگ دیہاتی سا تو سر تے کپڑا رکھ کے نا تو کوئی نہ کوئی رسی بن لیندے سا، وہ پھر وہ تیل نکل آیا امیر ہو گئے تو وہ ذرا مینٹین کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت وے امامہ شریف، اکثر روایتاں سفید دا ذکر ہے، بعض روایتیں سیاہ امامے دا بھی ذکر ہے، اور بعض روایتیں دیگر رنگاں دا بھی ذکر ہے۔ امامہ شریف پانا سنت ہویا جن 3 پیج کم از کم ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی وہ مقامات دیکھ کے غار ہرا جانے ہیں، پھر وینے کہ حضور اتنے بیٹھے ہوں دے، آپ اتنے تشریف فرما ہوں دے، ایویں سی چم چم کے رجن ڈے ہوندے ہیں۔ حقیقت بات ہے موقع ملے سارے وڈیراں نوں ویکھنا، بڈھے جوان ہوئے ہوندے نے اتنے جا کے، بیماریاں ختم ہوئی ہوندیاں نے، لیکن کچھ دلاں نوں پریشان کرنے والے جڑے اتنے کھڑے ہوندے نے، ایسا کرنا شرک ہے، ایسا نہ کریں، ایسا کرنا شرک ہے۔ مینوں یاد ہے جب 2016 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ پاک دی زیارت نصیب ہوئی تو میں اگے ہو کے انہاں دھیان پاسے جالیاں مبارک نوں ہاتھ لاؤن دی کوشش، ہاتھ تو لگ گیا پر انہوں نے میری وکھی بن دیتی، انج ماریا پورا نہ ٹل مار لیا۔ میں کہ یار مینوں یہ دس یہ مارنا کتوں سنت ہے، یہ حجا مارنیاں۔ چل میں کہ باقی بعد یہ گلاں حاضری تو ہو گئی نا، مقصد بات کرنا ہے کہ ساری ایک عقیدت ہوندی ہے، محبت ہوندی ہے بھی اسی نیڑے ہو جائیے۔ خیر ایک عقیدت کا اظہار ہے، کوئی فرض واجب اسی نہیں کہتے، لیکن عقیدت ہے۔ جڑی بات پریشان کن نے عقیدیاں دے اندر بات شامل کیتی جاندی ہے اتھوں دے اماماں دی کہ تسی تہاڈا عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ جو عقیدہ محمد بن عبد الوہاب نجدی دا عقیدہ ہے تہاڈا عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ امام سائن کردا پھر مصلے تے کھلوندا ہے، انہیں عقیدے چ بات شامل ہوندی ہے۔ سارے بندے مسئلے پوچھتے ہیں بھی اسی جا کے نمازاں پڑھیے پیچھے نہ پڑھیے، میں 10 دن اگے تہاڈی صلاح ہے کہ جی دسو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عقیدے چ بات شامل ہے کہ والدین کریمین، حضور دے والدین کریمین دے متعلق انہوں نے عقیدہ ہے کہ ایک مشرک کافر نے۔ ساڈا تو عقیدہ نہیں ہے، اسی تو کہنے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدین کریمین مومن نے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جڑے 800 ہجری دے بزرگ نے جنہوں نے 73 مرتبہ ظاہری اکھاں نال زیارت ہوئی ہے، اور اندر کوئی اختلاف نہیں، سارے مانتے ہیں، پاویں مکتبہ فکر دیوبند ہے، پاویں مکتبہ فکر اہل حدیث جیڑا بھی ہے، سارے مانتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی نو ظاہری اکھاں نال زیارت ہوئی ہے حضور دی۔ بعضاں نے 22 لکھا ہے، بعضاں نے 73 لکھا ہے، اور یار زیارت ہے کی بڑی ہوندی ہے، تسی 22 تے 73 وچ پھسے ہو، بلکہ 73 دی بات اسی کا ملتی ہے۔ آپ نے 6 رسالے لکھے اور 6 رسالے دے اندر یہ بات ثابت کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین مومن نے، ایمان والے نے، اور اگلی بات لکھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پہلے اجازت نہ ملی آپ دی قبر مبارک تے جان دی، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حضور دے والدین کو گناہ گار سا تے حضور گناہ بخشان واسطے گئے نے۔ پھر اجازت مل گئی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ ایمان والے نہیں سا، آپ ایمان والے سا۔ پھر حضور اپنے والدین نے کریمین دی قبر تے کھلو کے روئے، یارا کسی کافر دی قبر تے کھلو کے رویا جاندہ ہے،
اتنا روئے کہ حضور دی رضا مبارک تھلے گر گئی۔ انہوں نے یہ دسو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدین کریم مین جیڑا کو آپ دے والدین دے متعلق بات کردا ہے تکلیف نہیں ہوندی حضور نو؟ علامہ جلال الدین سیوطی فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے حکم نال عیسیٰ علیہ السلام اگر مردیاں نو زندہ کر کے سکتے ہیں، قرآن چ لکھا ہوا ہے تے جنیاں صفتاں پہلے نبی نو ملیا ساں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، اس آیا کریمہ تا مفسرین نے لکھا ہے جنیاں صفتاں پہلے نبیوں نو ملیاں اللہ نے ساریاں حضور نو عطا کر دیتیاں، اور علی وجہ العدم پہلے کو کمی رہ گئی سی ہوئے دی پر حضور نو سارے تو ود کے عطا کیتیاں نے۔ اسے واسطے امام الانبیاء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اللہ دے حکم دے نال، امام جلال الدین سیوطی فرما رہے نے اگر میں انہوں دی شان دے ہوتے حوالے مکاتب فکر دے رکھا، تمام مکاتب فکر نے انہوں نے سکا اور کمال دا محدث لکھے۔ حضور نے اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کریمین نو زندہ فرمایا، قبر چو باہر آئے، آپ نے اپنا کلمہ پڑھایا، اس واسطے نہیں کہ ایمان والے نہیں سن، اس واسطے کہ جو حضور دی امت دی شان ہے یہ پہلی امتاں دی نہیں ہے، اپنی امت ہون دا فضیلت شرف دین واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ کے پھر تشریف لے گئے۔ یار اینیاں گلاں ہون دے باوجود پھر بھی یہ ہوئی رٹ لانی او جی ایسے تھے وہ معاذ اللہ کافر تھے، بھی تہاڈے کو قبر چ پوچھو نہیں دسو کہ تحقیق کر کے آئے کہ نہیں۔ ہاں لتریشن ہو سکتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کسی وجہ تو ایمان دی بربادی ہو جائے کہ تسی حضور دے والدین دی اے جڑی آیا کریمہ ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ اللہ فرماندا ہے اسی نبیاں دی اولاد آبا و اجداد، ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچ حضور تے حضور دے والدین کریمین ہے نے کہ نہیں؟ تے انہاں دی اولاداں چوں اللہ فرماندا ہے اسی سب نو چن لے۔ ہن ساڈے ایک بندے کہندے نے یار اوتھے 50,000 نمازاں ثواب انہاں کی کرنے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور خلافت دے اندر کوئی خارجی مسلح تے آ گئے، 3 دن آپ نے نماز نہیں پڑھی مسجد نبوی دے اندر، گھر پڑھتے رہے۔ کسی نے کہا حضور مسجد اور مسجد نبوی دا ثواب، مسجد اور مسجد نبوی دا ثواب پیچھے رہ گئے ہو۔ آپ نے فرمایا تو مینوں دین لگا ہے دسن؟ مینوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دا مفہوم عرض کر رہا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں دسیا آیا سی کہ اے علی اگر میرے مسلح تے باغی آ جان نماز گھر پڑھنی ثواب ہونا ہی لب جائے۔ یہ کوئی ساڈا بندہ نماز پڑھ لوے پریشان نہ ہوئے، نماز وکری پڑھ لوے پریشان نہ ہوئے، مسجد جا کے پڑھ لوے نماز، ان جماعت تو جڑی اتنے ہو رہی جماعت ود ثواب لب جانے۔ عقیدہ مضبوط رکھو، نالے آکھی جانا حضور سے محبت ہے تے جڑے حضور دے والدین کریمین نو گالاں کڈن، جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کرن، جڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان دی بے ادبی کر، انہاں پیچھے اللہ اکبر کیتی جاؤ تے کیڑے منہ نال قبر جاؤ دے؟ جدو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر تشریف لیا تے فرشتے پاکھن ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی بارے کی کہنا، کی جواب دیو دے تھے کہ آپ دے جڑے گالاں کڈن سن مگر نمازاں پڑھدے رہے ہیں۔ مینوں بڑا افسوس ہویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نالین شریفین دی ادھر باقاعدہ نا فوٹو لا کے شرتے بیٹھے تو تے کانٹا لایا۔ میں کہ کوئی خدا دا خوف کرو، تے جنہیں کو جیب وچوں میں چیز نکل آندی کہندے یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ تانوں یہ شرک دی سمجھ نہیں آئی کہ شرک کہندے کنوں نے؟ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب چلے گئے تے او عمرے واسطے گئے یا حج واسطے گئے، حضور دے روزے تے ہاتھ کھڑے ہو کے دعا منگ رہے ہیں، شرطا ہے شرک ہے، مارتے بھی بے پتہ نہیں کی انہوں نے لبد ہے۔ آپ نے میں کیوں شرک ہو گئے؟ اللہ سے مانگے۔ انہوں نے کہا شرک کیوں ہو گیا؟ میں حضور دے وسیلے نہ دعا کر رہا ہوا، یہ شرک ہے۔ آپ نے کہا تو میرے ساتھ بات کرے گا؟ وہ اپنے جڑے تھے متوے بھائی ہوندے نے انہوں کو لے گئے، وہ بھی اتوں ہی ہوندے نے تے ریڈی میڈ کر کے ایویں پالش مار کے وہ عربی بنائے ہوندے نے، وہ دیکھ ہوئی خوشی نے۔ آپ نے پھر فصیح عربی سے آپ نے گفتگو شروع کی تھی، فرمایا کلمنی فی اللغۃ العربیہ تکلم۔
انہوں پتہ لگا کہ پاکستان کہنا نہیں، پاکستان اردو میں بات کریں، اردو میں بات کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں لے کے کیوں آئے ہو؟ تسی تو شرک کرن ڈیا سی۔ فرمایا اے شرک کرن ڈیا، میں حضور دے وسیلے نال دعا کر رہا ہوں۔ کہنے لگا وسیلہ ہی شرک ہے، تو وسیلہ کرنا ہے تے وستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو نماز اور صبر سے۔ آپ نے فرمایا مینوں یہ دس جڑی تو نماز پڑھی ہون تینوں پکا یقین ہے قبول ہو گئی ہے؟ پکا یقین نہیں، امید ہے۔ جڑا کوئی صبر کرنا ہے تو صبر دی امید کیتی جاندی ہے، بھی پکا یقین ہے بھی قبول ہے، قبول نہیں امید ہے۔ آپ نے جڑا حج کرنا ہے امید ہے، زکات دینا ہے وہ قبول ہے امید ہے، میں یقین کوئی نہیں تینوں نہیں جی۔ فرمایا بڑا افسوس والی بات ہے، مینوں یہ دس کہ محمد رسول اللہ اللہ دی بارگاہ مقبول ہے نا کہ نہیں؟ ہے نے، یقین ہی کہ امید ہے؟ جی یقین ہے۔ فرمایا امید کرے دا ایمان تو نکلے دا، یقین ہے جی یقین ہے۔ فرمایا اوے جس ذات تینوں یقین ہے کہ وہ مقبول بارگاہ خدا بندی ہے، انہوں چھڈ کے امیداں دے وسیلے پانا پھرنے، تینوں پتہ ہی نہیں ہے کہ رب دی بارگاہ وسیلہ کدھا پیش کرنا ہے۔ پھر جی چھوڑ ان کو، لے جائیں، ان کو سمجھ نہیں، ان کو سمجھ نہیں۔ یہ نہیں کہ جواب آیا نہیں مینوں، ہمارے اکابرین نے دلائل کے انبار لگائے ہوئے ہیں، یہ کسر کو نہیں چھڑی۔ پھر اتھے یہ گلاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے والد گرامی حضرت تارخ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ وہ قریبی سے نمرود دے، نمرود نے ایک دن ویکھی خواب جو ویکھن ڈیا کہ تارا جڑا نا وہ ایک نکلیا تو باقی سارے تارے سورج روشنی سب مدم پہ گئے۔ انہیں سویرے خواب پوچھی، نجومی کاہن سارے نیڑے پائے ہوندے سن، انہیں سر جوڑے خواب دی تعبیر رل کے کڈی۔ انہیں کہا جناب تہاڈی خواب دی تعبیر یہ وے ایک بچہ ایسے سال پیدا ہونے والا ہے جڑا تہاڈی حکومت نو مٹا کے رکھ دیتا۔ انہیں کہا پابندی لا دیو، جڑا بچہ پیدا ہوئے انہوں قتل کر دیو۔ جناب تارخ نے ساری گل سن لی، انہیں شہر تو باہر جنگل دے اندر ایک تہ خانہ بنایا، اردا گرد پتھر لگے نے، اگے ایک پتھر دے دیں بند ہو جاتا، پتہ ہی لگتا کہ بھی کی نوعیت کوئی، یہ زمین ہے کہ تہ خانہ ہے۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام دی والدہ نے اتنے بھیج دیتا، وقت گزریا، نجومی نے ایک منٹ کی رپورٹ دیں سا جی ہوں امید ہو گئی ہے، ہوں بچان والا ہے، اتوں تک کی رپورٹ دیں سا۔ وہ لبن کہڑا کار ہے جنہیں امیداں لگیاں نے، بندے مارنے شروع کر دے، قتل و غارت۔ نمرود تے فرعون دا یہی کام سی، سلطنت بچان واسطے قتل و غارت عام کر دیتی، بلکہ ایک محکمہ لا دیتا نمرود نے منصوبہ بندی دا کہ بھئی بچیاں اتنے پکڑ کیتی جائے، کوئی بچہ نہ ہوئے تو جڑا ہوئے انہوں قتل کر دیو۔ پر رب دی قدرت حضرت ابو ہریرہ سے فرمانا جنہیں آنا ہے انہیں آ ہی جانا ہے جی، جو محکمے بنا کے بیٹھے ہیں۔ تو وہ اللہ دی کرم نوازی ابراہیم علیہ السلام دنیا تشریف لایا ہے، نجومی نے کہا وہ جیڑی ہستی نانا سی وہ آ گئی ہے، وہ جب تو تارا ویکھیا سی وہ طلوع ہو گیا ہے۔ آپ وقتاً فوقتاً آپ دی والدہ جاندی دودھ پلا کے آ جاندی۔ ایک روایت 7 سال دا ذکر ہے، ایک روایت 13 سال دا ذکر ہے کہ آپ اسے غار دے وچ ہی رہے، اسے تہ خانے دے وچ اوتھے ہی رہے روٹین نال، اور آپ فطری مواحد ساں توحید دے اتے، کوئی آپ نے پڑھیا نہیں توحید نو، اللہ رب العزت نے آپ نو توحید والا پیدا کیتا ہوا سی۔ ایک دن نکلے باہر، جو بڑے ہو گئے پھر باہر نکلے، ایک ٹیم نو ویکھیا کہ وہ ستارے نو پوج رہی ہے، آپ بھی کول بہ گئے، ویکھن ستارے نو پوجن ڈے نے، تے آپ نے نا پریکٹیکل توحید کروائی انہوں نے، ویکھ کے آکھن لگے ہاذا ربی، لگدا ہے اے میرا رب ہے۔ وہ آخر ویکھو ویکھو بچہ آخر دیا میرا رب ہے، سارے متوجہ ہو گئے، جی میں کوئی بچہ کرے نا سجدے، گھر چھوٹا بچہ سجدے کرن لگ پے تو کہتے ویکھو بھی ساڈے نال بات کردا پیا، بڑے راضی ہوندے نے، دادا راضی ہو رہا ہوندا، دادی راضی ہوندے، واہ بھائی واہ کمال ہو گئی۔ جدوں دن چڑھیا
چند تارے سارے ہو گئے غروب. فرمایا جڑا ڈب جائے لا احب الآفلین، ڈبن والے میں پسند نہیں کرتا. اگلا دن ہویا چند رل قمر بازیگا، چمکدا چند 14ویں رات دا. جدوں دیکھیا آپ نے فرمایا لگدا ہے کہ اے میرا رب ہے. لوکی آکھنا لگدا ہے ابراہیم اے منن لگ پے نے. دن چڑھیا، چند غروب ہو گیا، ڈب گیا. فرمایا لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. اگر میرا رب مینوں ہدایت نہ دیندا، رب دا ادوں ہی پتہ لگ گیا، میرا رب مینوں ہدایت نہ دیندا میں گمراہ قوم وچ ہو جاندا. صبح سورج چڑھیا ہے آپ و تاب نہ، این شکر دوپہر دا سورج ہے. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر. جدو سورج نے ویکھیا آپ ویکھ کے آخر لگے لگدا ہے اے میرا رب ہے، اور ہے بھی سید وچ بڑا، روشنی بھی چنگی دین دیا ہے، لگدا ہے اے رب ہے. تو جدو ڈبیا فرمایا ڈبن والے رب تو نہیں نہ ہوندے. کیوں جی؟ اور ڈبن والے بھی رب ہوئے نے. اور اسی تو اپنے خاتم النبیین، امام الانبیاء، سید المرسلین، انہاں دی شان کہنے ہاں کہ پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی. اسی دا شان کہنے سارے نبی دی شان ہے کہ آپ دی نبوت دا سورج ڈوبیا نہیں، نہ ڈوبے دا. بلکہ علامہ عبد الرحمن جامی فرماندے نے شرح فصوص الحکم دے اندر کہ حضور قیامت تو بعد بھی نبی نے، ایسے خاتم النبیین نے. تو خاتم النبیین ہون حضور دی نبوت چمکدی بھی ہوئے تے اون دے وچ کو اپنا دیوا بال کے بہ جاوے اسی بھی نبی ہاں. تو غلام قادیانی تے ہو رہے ہو یا پٹھے سیدھے تے او دیوے دی کدے ویکھنا ہے؟ اور آج میں ٹھڈا مار کے بجھ جائے گا. زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. جناب ابراہیم علیہ السلام نے جدو سارے دلائل بہائی تھے، پھر اس کے بعد فرمایا میں بری ہوں مما تشرکون. اے لوگو تسی جنہ شرک ٹھہرا رہے ہو میں اس تو بری ہاں. شرک کس نو کہندے نے؟ شرع مواقف، شرع مقاصد، شرع عقائد جلالیہ کتب نے جنہوں سے دوران تدریس پڑھا رہے ہونے ہیں، سب دے اندر ایک تعریف لکھی گئی، اثبات الالوہیت فی غیرہ، کسے غیر اللہ تو علاوہ کسے نو واجب الوجود سمجھنا، ان دی پوجا کرنا، اللہ دی ذات اور صفات کسے نو برابر سمجھنا، کسے ٹلے تو ٹلے، کمزور تو کمزور، بالکل جاہل تو جاہل. سنی نو لے جڑا دربار سلام کر کے آنڈیا ہوئے انہوں آکھو اے دربار ہے تو اللہ مننے، وہ کہے دا توبہ توبہ تو انی تو پوجا کرنے، کہے دا توبہ 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 نہیں. معبود مننے، عبادت لائق سمجھنے، وہ کہے دا مت ماری تھوڑی میں کوئی نہ خدا سمجھنا. یہ انہاں آکھے دا پاجی اللہ دے بندے ہیں، مقرب بندے نے، نہ قرآن ہی اللہ دے پیارے نے، اللہ انہاں دی مند ہے. کڈا سادہ عقیدہ ہے. تے چنگے بھلے بندے جنہاں اپنے لوگ قرآن و حدیث لیبل لانے والے، انہوں نے یہ نہیں پتا کسی مسلمانوں کو کافر قرار دے رہے ہیں. پچھلے دن ایک مووی 2-3 دن پہلے ایک مووی آئی، انہوں نے آخیا جی اسی لبیک یا رسول اللہ کہنے والے مشرک سمجھنے ہیں. فیصلہ آباد دیکھو مفتی صاحب انہوں نے آخیا جی جڑا نعرہ لگا ہے لبیک یا رسول، تہاڑا بھی بندہ اتنے بیٹھا سی، انہوں نے آخیا ہاں وہ صفائی لے لی جی، وہ اسی ویسے ہی بیٹھے ساں، اسی لبیک یا رسول کہنے والوں کافر سمجھنے ہیں، اسی انہوں شرک سمجھنے ہیں. یعنی وہ نزدیک یا رسول اللہ رکھنے والے جننے نے سارے مشرک نے. یہ ٹولہ ایویں ہے. آئیے باز نہیں آیا. میں نے یہ دسو، میں حدیث ٹائم چونکہ بہت مختصر ہے، حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں. الادب المفرد کے اندر حضرت عبداللہ امام بخاری نے کتاب لکھی، بخاری شریف والے بابا جی، آپ کہتے ہیں خادرت رجل ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پاؤں سو گیا، نال دے بیلے نو کہتے ہیں یار مینوں یہ دس پیر سو گیا کی کرا؟ انہیں آخیا جیڑی چیز تینوں سب نو کی پیاری ہے نا وہ دب کے نام لے. صحابی رسول ہوئے، حضور دے وصال تو بعد دی گل ہے جی، حضور دے وصال تو بعد دی بات ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف فرما نہیں نے، ظاہری حیات آپ چلے گئے نے. صحابی رسول امام بخاری لکھ دے نے کہ صحابی رسول نے جڑی آواز چکی کہ جہدے نال پیار ہے انہاں نام لینا ہے. اور یارو پیار کدے نال ہونا چاہیے؟ صحابی رسول نے دسیا، انہاں کہ واہ محمد، جیسا واہ محمد کیا یعنی یا محمد کے عربی چ کہنا واہ محمد مندوب دے کلمات نے، یا رسول اللہ یا محمد، ایک کلمات صحابی رسول نے کہے. کیا انہوں نے مشرکہ کھولے؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف من سیوف اللہ، مجاہدین دے سردار، لیبل مجاہدین دا لانا تے گلا یا رسول اللہ کہنا شرک دیا کرنیا. آپ نے فرمایا، آپ کو پوچھا گیا کہ مسلمانوں دا شعار جنگ چ کی ہوندا سی؟ یعنی کوڈ ورلڈ جنگ ہوندی سی اور مڈ بھیڑ ہوندی سی، طول اڑ پیندی سی، تلواراں چمک رہی ہوندی سا، پتہ نہیں لگدا سی اپنا کیڑا بیگانہ کیڑا ہے، پھر کوڈ ورلڈ بولے جاندے سا. آپ فرماندے ہیں ساڈا جڑا کوڈ ورلڈ ہوندا سی، ساڈی جڑی نشانی اور شعار ہوندا سی، او ہوندا سی یا محمد. او یار جنگ دے چ پہچانن واسطے یا محمد آکھن بھی یہ اپنا ہے، تے یا محمد تو علاوہ جڑا ہوئے وہ بیگانہ ہے. تے تسی آکھن دے بھی آکھنا شرک ہو جاندا ہے. کی آکھو دے صحابی رسول نو؟ آئیے بھی مدینہ منورہ دے اندر جاؤ کہ انہوں نے بلانا ہے نا جڑے مدینہ پاک دے مکین نے، تو کہتے محمد محمد، یعنی محبت واسطے پھر گل سن لیندے. اور ابن ماجہ شریف دی روایت ہے، ایک نبینہ آ گیا، آخری حدیث عرض کرنا اور بہت حدیثاں نے. نبینہ آ گیا، آ کے کہندا یا رسول اللہ اکھاں چاہیے نے. حضور نے یہ نہیں آکھیا اوے تو شرک کرنا پہ، اللہ سے مانگو، نبی سے مانگنا شرک ہے. حضور نے فرمایا بھی اللہ جنہیں دو پیاریاں چیزاں لے جاوے، اکھاں لے جاوے، انہوں اس دے بدلے جنت دیندا ہے. صحابی رسول دے دل چ گل سی جنت تو لب بھی جانی ہے حضور دے صدقے، اکھاں تو لئیے حضور نو تکیے تو صحیح. یعنی سرار دسدا ہے، کہتے یا رسول اللہ نہیں اکھاں چاہیے نہیں. حضور نے نہیں فرمایا نہیں چلا یہ ایسی باتیں نہیں کرتے، یس اسی میں کو اکھاں دینا وا، بخدا خدا کا ہے یہی در، اور نہیں کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہاں نہیں. ڈائریکٹ منگن والے نے بنو. جس وقت آپ نے فرمایا اچھا پھر ایویں کر، ایت المیدات، وضو خانے جا، احسن الوضوء، چنگی طرح وضو کر، وضو کر لویں، آ کے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ. پھر اس کے بعد دعا منگنی ہے. دعا کری اللہم انی اسألک وتوسل وتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمتی یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفی فی. یہ 2-3 روایت الفاظ میں کٹھے کر رہے ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو دعا منگنی ہے میرے مولا میں تیری بارگاہ درخواست کرنا وا، سوال کرنا وا، رب کو مانگنا وا، اور مولا میں اس منگنے چ وتوسلو وتوجہ، میں تیری طرف متوجہ ہونا وا، وسیلہ پکڑنا وا، بنبی کا، تیرے نبی دے واسطے نال، نبی یہ رحمہ، یہ رحمت والے نبی نے. ایک کر کے پھر کو اے کہنا ہے یا محمد. مانگنا کنے کو پیا ہے تے کہندا کی پیا وچ یا محمد. آکھو شرک دی تعلیم ہے. افسوس ہو گیا. یا محمد انی توجہت بکا، پھر تو کہنا یا محمد یا رسول اللہ میں تواڈے واسطے نال اپنے رب کو متوجہ ہویا وا. اے ربا سونیا ایڈی بڑی سفارش لے کے آیا وا، فشفیو فیا، میری سفارش قبول فرما لے اور میرا کم ہو جائے، میری حاجت پوری فرما دے. نبینے نے کیتی دعا، اوتھے بیٹھیا یا محمد آکھیا، اللہ پاک نے اکھاں عطا فرما دیتیاں. انا آکھے انہوں اکھاں مل جان تے جی اکھاں رکھن والا کہ بھی شرک ہے، او پھر انا ضرور ہے اندر دا. پھر دور آیا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ، اس حدیث دے راوی نے مجموع الفتاوی دے اندر ابن تیمیہ نے جلد اول چ بھی لکھیا، ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث تے لکھیا. کسی نے سنو اے نہیں آکھن دی جرت کی تھی کہ اے ضعیف ہے، کیوں کہ حدیث ایسی ہے کہ جن دے راوی ثقہ نے. پھر
ایک مرتبہ میں مناظرے چھ روایت پیش کی تھی اور کہنے لگے نہیں زندہ کی روایت ہو، زندہ کیا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے؟ میں کہ تو آکھا وسیلہ شرک ہے، یہ مطلب ہے زندہ دا شرک جائز ہے؟ جی وصال کے بعد میں کہ سن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہو گیا، جناب ابو بکر صدیق دا 2.5 سالہ دور خلافت لنگیا، اس کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا 10 سالہ دور خلافت لنگیا، پھر جناب عثمان غنی دا دور خلافت جاری ہے۔ ایک بندہ کہندا مینوں کم پہ آئے گیا، جناب عثمان غنی گل نہیں سن دے پے، توجہ نہیں فرما رہے، دربار اندر جان نہیں دیندا، تے یار تو پرانا بندہ میری سفارش کر دے۔ آپ نے فرمایا مسئلہ ہے وے میں تیرا مسئلہ حل کر دیں، تو اے کم کر۔ انہیں عثمان بن حنیف کہندے نے کہ جے نبینے نو اکھاں مل سکدیاں نے تے تیرا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو سکتا؟ دل چ قیاس کیتا، عقیدے میں قیاس جائز ہے، ایک قیاس کیتا، جدو قیاس کیتا کیا کہ یار تو اے وضو خانے جا، چنگی طرح وضو کر، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ، اس تو بعد اے دعا مانگ جن چ کی یاد ہے؟ یا محمد۔ صحابی رسول دسدا پہ پہلے حضور نے تعلیم دیتی یا محمد آکھن دی، پھر صحابی رسول تعلیم دے رہے نے، انہوں نے اوویں کیتا، جدو اوویں ہو گیا مسئلہ حل ہویا، دربان کو گئے، دربان پہلے پرا کردا سی، پھر باہ پھڑ کے اندر لے گیا، اندر گئے، جناب عثمان غنی نے نال پایا، با کے آکھا یار کام جڑا بھی ہوئے سدھا آیا کر، تینوں کوئی رکاوٹ نہیں۔ وہ بڑا راضی، یار میری بڑی سفارش لگ گئی ہے۔ باہر جا کے عثمان بن حنیف نو کہندا یا آپ دا بہت شکریہ، آپ نے میری سفارش کی تھی، آپ دا بہت شکریہ۔ کہ میں سفارش کوئی نہیں کی تھی، اور میرے آقا گل دے کے چلے گئے نے کہ یا محمد آکھو مسئلے حل ہو جاندے نے۔ اس واسطے سنیو، اس عقیدے کو مضبوط پکڑو کہ حضور نے فرمایا ہے کہ نماز حاجت پڑھ کے یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہاذی، یہ دعا مانگتے رہو، قیامت تک مانگتے رہو، رب مشکلہ حل فرماندا ہے۔ حضور مشکل کشا نے، اوے آپ دا نام مشکل کشا ہے، حضور دی ذات تو بڑی بات ہے۔ اس واسطے اس شرک دے فتوے لانے والے ذرا اس بات اور جہالت سوچن کہ انہاں دی جہالت کتھے تک جا رہی ہے، پوری امت مسلمہ ہی مشرک ہوگی۔ اور لبیک یا رسول اللہ نعرے صرف دنیا تے نہیں، صرف پاکستان دے اندر نہیں، آل ورلڈ عرب ممالک دے اندر بھی لبیک یا رسول اللہ اور یا رسول اللہ دے نعرے لگ رہے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام یا رسول اللہ دے نام دے نال اے اج بھی ہے، کل بھی ہے، اور قیامت تے قیامت بعد بھی رہے گا۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔